بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مسنون دعاؤں کا یقین حصہ نمبر 6۔ یہ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے صبح ہونے تک، اور صبح کو 3 مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ دعا ہمارے معاشرے میں ایک عام دعا ہے، ہر ایک کو الحمدللہ یاد ہے، لیکن پچھلے کئی وقتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا۔ ورنہ بچپن کے زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے، جب مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی تو وہ بچوں کے پاس یہ دعا پڑھواتی کہ بیٹا یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ خود ہمارے گھر میں ہماری والدہ اسکول بھیجتے وقت ہم سے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھواتی، یہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کل چونکہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے نا، تو ہم نے سلام کا بھی بدل ڈھونڈ لیا، اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ امان میں رکھے، ہے نا۔ اور زیادہ تھوڑا لیٹسٹ اور جو ہے تھوڑے سے یعنی ترقی یافتہ لوگ ہیں تو انہوں نے اس کی جگہ بائے بائے، سی یو ایسے الفاظ کہہ کر گھروں سے نکلتے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر صبح شام یہ دعا پڑھ کر آپ نکلو گے، میں سچ کہتا ہوں کوئی اچانک کی مصیبت، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی واقعہ ناخوشگوار واقعہ، بلکہ ہمارا تو یہاں تک مشاہدہ ہے، تجربہ نہیں کہہ رہا، مشاہدہ ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جب بھی یہ دعا پڑھ کر نکلتے ہیں نہ گاڑی میں پنچر پڑتا ہے، نہ گاڑی میں پیٹرول کبھی ختم ہوتا ہے۔ یہ دعاؤں کی تاثیر ہے، اللہ پیٹرول میں بھی برکت دے دیتے ہیں، ہاں، اور گاڑی کو کبھی پنچر نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، صبح شام یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بڑی اچھی دعا ہے۔ اور آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنگ کے موقع پر کہ دشمن نے ایک شیشی میں زہر لا کر مسلمانوں کے حوض میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور وہ شیشی والا پکڑا گیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا گیا کہ اس شیشی میں کیا ہے، کہ اس شیشی میں ایک ایسا زہر ہے کہ اگر وہ آپ کے حوض میں ڈال دیا جائے تو سارے مسلمان ہلاک ہو جائیں۔ خالد بن ولید نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کمزور یقین کہ اس زہر سے سارے مسلمان مر جائیں گے، ارے یہ شیشی میرے پاس لاؤ۔ اور وہ شیشی کو ہاتھ میں لی اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس دعا پڑھ کر اس زہر کی شیشی پر دم کیا، اور اسی کافر کے سامنے وہ پوری شیشی خود پی گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے بدن میں گرمی آئی، پسینہ نکلا، اور سارا زہر اللہ نے پسینے کے ذریعے سے باہر نکال کر حضرت خالد بن ولید کی حفاظت کی، اور زمانے نے دیکھا ہے، ہاں یہ بات کتابوں میں محفوظ ہے کہ اس کافر نے وہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی پناہ، یہ ہوتی ہے اللہ کی حفاظت۔ ہاں، اللہ سے پناہ کا سوال کرنا، اللہ سے حفاظت کا سوال کرنا میرے دوستوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج دنیا کی کوئی بڑے آدمی سے یوں کہے کہ صاحب تم ہمیں اپنی حفاظت میں لے لو، ہماری جان کا خطرہ ہے،
تو آدمی اس کی حفاظت میں جا کر اپنے آپ کو کیسا سکون محسوس کرتا ہے کہ نہیں فلاں سیٹھ صاحب نے میری حفاظت کی گارنٹی لی ہے، اب مجھے یہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان دعاؤں کی برکت سے میرے دوستو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہماری حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے کہ صبح شام اگر آپ یہ دعا پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر طرح کی حفاظت، تم اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاؤ گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ان باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔